آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آج کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ تو وہ سیرت کوئز کا امتحان اور اس کا پروگرام اور اس میں تقسیم انعامات کی نسبت اور عنوان پر ہے، لیکن اصلاً یہ ایک پروگرام کی ایک دور رس منصوبے کی شروعات ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص للہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس منصوبے کو خلوص للہ کے ساتھ پورے اللہ کی حضوری اور اس کی معیت کی استحقاق کے ساتھ پورا کرنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ محض نہ صرف مردوں ہی کے لیے ہے، بچوں ہی کے لیے ہے، بلکہ یہ امت کے تیسرے طبقے خصوصاً مستورات کے لیے بھی، خواتین کے لیے، اس لیے کہ امت تین طبقوں کا نام ہے: مرد، عورت اور بچہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ مردوں سے زیادہ ہمارے سماج میں عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ تعداد میں ہمارے معاشرے میں بچے ہیں، لیکن اگر آپ معاشرے میں ہونے والی محنتوں پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مردوں پر تو کسی نہ کسی درجے میں ہمارے یہاں محنتیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جمعہ ہوتا ہے، مساجد میں عورتیں تو آتی نہیں ہیں، بچے آتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، اپنے آپ میں مگن ہوتے ہیں، تو وہ جمعے کا اہم خطاب صرف مردوں کے لیے بن کر رہ گیا، اور وہ بھی ان مردوں کے لیے جو ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جمعے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اول مرحلہ میں ہی اذان کے وقت یا اذان سے پہلے اذان کے فوراً بعد مسجد آ جاتے ہیں، تو ان کو جمعے کا خطاب سننے کو مل جاتا ہے۔ مدارس میں ہونے والے جلسے، چاہے وہ جلسے دستار بندی ہو یا جلسے اصلاح معاشرہ ہو، تو مدرسوں کے جلسے بھی وہ عام طور پر مردوں کے لیے خاص ہو کر رہ گئے، مردوں پر محنت ہو گئی۔ ہماری دعوت و تبلیغ کا 95 نہیں بلکہ 98% حصہ محنت کا وہ صرف مردوں کے لیے ہو کر رہ گیا، حالانکہ ہمارے اکابر مستقل مستورات کی محنت پر توجہ دے رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، اس کی تشکیلیں ہو رہی، اس کی محنتیں ہونے کی خوب ترغیب دی جا رہی، لیکن اس کے باوجود محض محنت کا 2% حصہ مستورات کی طرف ہے۔ پتہ لگا کہ یہ روزانہ کی 2.5 گھنٹے کی محنت بھی، ہفتہ واری ہمارے دونوں گشت بھی، یہ سارے کے سارے وہ مردوں ہی کے لیے خاص ہو کر رہ گئے، لیکن جو ہے مستورات کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں، جب جو ہے کسی چیز پر جو ہماری اپنی ہو ہم خود ہی توجہ نہ دیں تو پھر لاوارث اس چیز کو اور بغیر مالک کے کسی بھی چیز کو، بے چرواہے کی بکری کو اگر کوئی درندہ، کوئی شکاری اگر شکار کر کے لے جاتا ہے تو اس میں غلطی شکاری کی نہیں ہے، نہ غلطی اس بکری کی ہے، بلکہ غلطی ہے اس چرواہے کی جس کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، تو اس نے اس بکری کو بے چرواہے کے چھوڑا تھا۔ بکری ہو یا کوئی اور چیز، غلطی ہے اس مالک کی جس کو یہ چیزیں سونپی گئی تھی اور ان کو اس کا مالک بنایا گیا تھا، مگر اس نے اپنے مالک ہونے کا حق ادا کیا کیوں نہیں؟ اب اگر کوئی اور لے کر جا رہا ہے، کوئی اور اگر اس کا شکار کر رہا ہے اور کوئی اس چیز کو چڑا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس میں غلطی اوروں کی کم، ہماری زیادہ ہے۔
کہ جو ہم نے جو ہے سوچا ہے کہ ہم امت کے تینوں طبقوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر یکساں توجہ دیں، اور خاص طور پر مدارس کی اور مکاتب کی جو محنت ہے وہ بھی بچوں کے لیے ہے، لیکن مستورات پھر بھی محروم۔ اب مستورات کے اندر بیداری لانے کے لیے، ان کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے، وہ معاشرے میں ان کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ان کو کیا مقام، کیا عزت دی ہے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی اور آج اسلام کے آ جانے کے بعد بھی دنیا کے دوسرے دھرم والے اور دنیا کے دوسرے مذاہب والے اور دنیا میں پائی جانے والی دوسری تہذیبوں اور کلچر والے آج کی حقیقت میں، سچائی میں عورت کو کتنا گرا ہوا، عورت کو کتنی گری ہوئی ذات اور عورت کو کتنی گری ہوئی چیز سمجھتے ہیں، اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ اگر عزت دی ہے تو اسلام نے، عزت دی ہے تو اللہ نے، عزت دی ہے تو قرآن نے، عزت دی ہے تو احادیث نے، عزت دی ہے تو ہمارے آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بات ہمارے مستورات کو سمجھ میں آ جائے تو یہ بات سمجھانے کے لیے یہ جو ہے محنت شروع ہوئی ہے، اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے جس کی شروعات وہ سیرت طیبہ سے کی گئی۔ آگے چل کر دیگر عنوانات پر، دیگر موضوعات پر، دیگر سبجیکٹس پر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اسی قسم کی اور دیگر لائنوں کی بھی محنتیں ہونی ہیں۔ اگر ہم نے اب سے شروعات کی ہے اور آپ حضرات نے اس میں ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر دامے جرم میں قلم سخنے اور ساتھ ساتھ میں اس میں جو ہے پیپر دینے میں اور ساری چیزوں میں حصہ لیا ہے، تو انشاءاللہ آپ ساتھ رہیے اور جو ہے ساتھ نبھاتے رہیے۔ آگے چلتے چلتے انشاءاللہ آپ کو خود کو محسوس ہوگا کہ آپ نے اور ہم نے اس کام کو شروع کرنے میں بہت زیادہ دیر کر دی، یہ تو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے، بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے اس ایک امتحان ہوا سیرت کوئز کے نام سے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے اور ہوگا کہ سب سے بڑا مشکل مسئلہ ایک ہمارے سماج میں وہ ہے کہ ہماری نئی جنریشن وہ پڑھ لے رہی ہے، اس نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ میں صرف پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھتے نہیں ہے، پڑھنے کا شوق ہی نہیں، مطالعے کا شوق نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو دنیا کا جو بڑا مالدار کہلا رہا ہے، ایک نمبر کا، تو کیا نام ہے وہ اس کا؟ ارے نہیں، یہ تو انڈیا کا ہے، دنیا کا جو ٹوپر ہے جی، اس وقت اس کے پڑھنے کی جو تعداد ہے روزانہ، اس کی ذاتی مطالعے سیلف اسٹڈی کی جو ٹائمنگ ہے، روزانہ 11 گھنٹے کی ہے، 24 گھنٹے میں 11 گھنٹے پڑھتا ہے۔ اب کیسے پڑھتا ہے سوچو، اتنا بڑا مالدار آدمی، کتنے کاروبار اس کے ہوں گے، کتنے ہزاروں میں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کی کمپنیاں اور اس کی فیکٹریز اور اس کے جو ہے نوکر چاکر ہوں گے، ان سب کا حساب و کتاب کا معاملہ، ساری مشغولی، اس کے باوجود اس کے مطالعے کی جو مقدار ہے وہ 2018 میں جب پوری دنیا کا سروے کیا گیا ہے تو اس کے اپنے پڑھنے کی جو ٹائمنگ کی مقدار تھی 11 گھنٹے کی، اور ہم 11 منٹ بھی نہیں پڑھتے۔ جن کو اردو آتی ہے وہ اردو میں کوئی کتاب کا مطالعہ نہیں ان کا، جن کو جو ہندی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، وہ ہندی میں بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب ان کے مطالعے میں نہیں ہے گھر میں۔ جو انگلش جانتے ہیں، اردو ہندی نہیں جانتے، وہ انگلش میں پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ ان کے پاس مطالعے کی کوئی کتاب نہیں پڑھ رہے۔ کسی نے کہا کہ حیرت ہے جو تعلیم میں ہے، کیا وہ حیرت ہے کہ وہ قوم تعلیم میں ہے پیچھے، کہ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا،
کم از کم کچھ تو پڑھتے ہیں. سب سے بڑی پڑھنے کی چیز میں صاف انداز میں کہتا ہوں، سب سے بڑی پڑھنے کی چیز وہ قرآن پاک ہے، تلاوت کی نہیں. تلاوت کرنے پر اجر و ثواب ہے. ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نہیں کی، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اگر باوضو ہو کر نماز کے اندر کھڑے ہو کر اگر پڑھا جائے تو ایک ایک حرف کی تلاوت کرنے پر، ایک ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 100 نہیں کی، بے شک نہیں کی ہے. لیکن جو ہے قرآن پاک کا مطالعہ، قرآن پاک کا پڑھنا جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. وہ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہ ان کے دلوں پر تالے لگ گئے، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے. تو پڑھنے کی بڑی چیز قرآن پاک، پڑھنے کی دوسری بڑی چیز ہے وہ سیرت پاک، پڑھنے کی بڑی چیز ہے تاریخ، کہ ہم اپنی تاریخ پڑھتے، ہم قرآن پاک پڑھتے، تاریخ پڑھتے، سیرت پڑھتے، تاکہ ہمیں پتہ. سنیے یہ میں جو عرض کر رہا ہوں اس میں جو آئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. آپ اس وقت مجھے دیکھ لیں، میری بات سن لیں. میں اس وقت جو بول رہا ہوں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس وقت جو جہاں میں ہوں، کہ ہمیں باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت ہمارے دشمن نے تو کوشش کی ہی ہے کہ ہمیں قرآن سے دور کر دے، اور تلاوت ہی کو سب کچھ، تلاوت ہی سب کچھ ہے قرآن پاک میں، بس اس بات کو سمجھا دے. دشمن نے تو کوشش کی ہی ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں گہرائی سے عملی پہلو سامنے رکھ کر سیرت کو نہ جاننے دیں. بس جلسے ہوتے ہیں، آپ ابھی ربیع الاول گزرا ہے، ربیع الاول میں جلسے ہوتے ہیں جگہ جگہ سیرت پاک پر. رسول اللہ کے بال ایسے تھے، چہرہ ایسا تھا، اور آپ کا ہاتھ ایسا تھا، آپ کے سینے پر بالوں کی لکیر ہوتی تھی، آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے ایک نور سا نکلتا تھا، آپ کے کان ایسے تھے، آپ کے ہاتھ ایسے تھے، آپ کی انگلیوں کے ہاتھ، آپ کی انگلیاں ایسی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام چیزوں کا تذکرہ بے شک کرنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. لیکن میرے بھائیوں میں بول رہا ہوں کہ سیرت کو عملی پہلو سے، عملی اعتبار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس وقت امت جن جنجالوں میں پھنسی ہوئی ہے، جن مشکلات میں گھری ہوئی ہے، جو مسائل ہیں اور ان سے جھج رہی ہے، اور سماج میں جو طبقات اس وقت دبے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں بالکل، تو ان سب کے لیے آج کے اعتبار سے سیرت میں کیا سبق ہے، کیا پیغام ہے، اس اعتبار سے ہمارے دشمن نے تو کوشش کی ہی ہے کہ وہ ایک دور رس منصوبے کے تحت ہمیں سیرت سے دور کر دے. اور آخری بات کہ تاریخ سے دور کر دے. جو قومیں اپنی ماضی کی تاریخ بھلا دیتی ہیں، جو قومیں اپنی روشن ماضی کی تاریخ بھلا دیتے ہیں، تو پھر ان قوموں کا کوئی روشن مستقبل نہیں ہوتا. آپ کی تاریخ سے زیادہ، آپ مسلمانوں کی تاریخ سے زیادہ آپ کا دشمن آپ کی تاریخ پڑھتا ہے، جانتا ہے کہ کس صدی کے اندر مسلمان کس ملک میں اگر غالب تھے تو ان کے غلبے کی وجہ کیا رہی ہے، اور کسی ملک میں اگر مسلمانوں پر بحیثیت قومی، بحیثیت اجتماعی اگر زوال آیا ہے اور ان کے ہاتھوں سے قوت اور حکومت اگر چھینی ہے تو اس کی وجہ کیا رہی ہے. اس کو ہم سے زیادہ ہمارا دشمن جانتا ہے، پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، اور پھر وہ آپ کے لیے منصوبے تیار کرتا ہے. اور آپ کو اپنی تاریخ کا نہیں پتا. اگر میں پوچھوں آپ سے، شاید ایک دو نکل سکے کہ جو ہے یہاں ہندوستان میں آزادی سے پہلے کی اسلامی تاریخ کسی نے پڑھی؟ آزادی سے پہلے کی اسلامی تاریخ، یعنی مغلوں کے دور حکومت کی تاریخ، یا اس سے پہلے عباسی دور حکومت کی تاریخ، اموی دور حکومت کی تاریخ، آپ میں سے کسی نے پڑھی بھائی؟ ایک آدھ تو بتاؤ یار. یہ ہے ہمارا اپنا حال. ہو سکتا
پتہ ہی نہیں. اب ہو کیا رہا؟ دیکھو کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ جب آپ کو نہیں پتا تو کیا ہو رہا کہ آپ کا دشمن آپ کو بتا رہا ہے کہ جتنے مسلم راجا تھے وہ سارے کے سارے عیاش تھے. جب آپ کو اپنی تاریخ نہیں پتا اور وہ آپ کا دشمن آپ کے مسلمان راجاؤں مسلمان بادشاہوں کے بارے میں بتا رہا اور آپ کو پتا نہیں تو آپ اسی کو سچ مان رہے ہیں کیونکہ خود تو پڑھا نہیں. خود تو پڑھا نہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مغل جو آئے تھے یہاں پر وہ یہاں ملک کو لوٹنے کے لیے آئے تھے اور ہندو کو غلام بنانے کے لیے آئے تھے. آپ نے تو اپنی تاریخ پڑھی نہیں. اور دشمن آپ کو آپ کے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ بتا رہا ہے اور آپ کو سچ ماننی پڑ رہی ہے اس لیے کہ آپ کو خود تو پتا نہیں. یہ نقصان ہے. یہ نقصان ہے نقل. آپ نے خود نے جو مسلمان اسلام جو ہے کشمیر میں کیسے آیا تھا. مسلمانوں کا یہ کشمیر کے اندر آنا اور مسلمانوں کا پورے کشمیر اور کشمیر کے پورے اطراف میں وہ غلبہ ہو جانا وہ کس ان اسباب کے تحت تھا آپ کو تو پتہ نہیں. اب کشمیر فائل سے آپ کو دکھائی گئی اور جو ہے اس کے ذریعے سے جو تاریخ آپ کو بتائی گئی اس کو سچ ماننا پڑے گا اس لیے کہ آپ نے تو پڑھی نہیں. اب نئی ایک مووی ریلیز ہونے والی ہے اس میں آپ کے سامنے کیرلا کی تاریخ توڑ موڑ کر کیا یہ الفاظ بھی چھوٹے ہیں بالکل جھوٹ کا پرندہ وہ ایک مووی ریلیز ہونے والی ہے دی ہسٹری آف کیرلا. تو اب وہ بالکل جھوٹی ایک نمبر کی جھوٹی تاریخ مگر آپ نے تو کیرلا کی تاریخ پڑھی نہیں. تو آپ جب اس کو دیکھیں گے اس کو سنیں گے تو آپ تو اس کو سچ مان لیں گے اس لیے کہ آپ نے تو کیرلا کی تاریخ پڑھی نہیں. کیرلا میں مسلمان کہاں سے آئے تھے کیسے آئے تھے اور ان کے اندر آج تک مسلمانوں والی صفات اسلامی صفات روحانی صفات ہمارے علاقے کے مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے اور وہ بڑی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں بڑے نرم دل ہوتے ہیں بڑے متواضع ہوتے ہیں. ان کے اندر یہ والی صفات آج تک کیسے ہیں آپ نے تو پڑھی نہیں. اب دشمن جو بتائے گا آپ کو سچ ماننا پڑے گا. اپنی تاریخ بھلا دینے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کا تابع دوسروں کا غلام بنتا چلا جاتا ہے کیونکہ ان کے سامنے اپنا کوئی فیوچر ہوتا نہیں. فیوچر اس کے سامنے ہوتا ہے جو اپنی ماضی کی تاریخ سامنے رکھ کر اس سے سبق حاصل کرے اور پھر آئندہ کے منصوبے بنائے. پڑھا تو کچھ ہے نہیں. تو میں اتنی لمبی بات میں نے یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کی کہ ہم نے جو ہے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اس والے یہ جو ہم نے کام شروع کیا اور کرایا ہے اس کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرح سے پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا پڑھنے کا کی شروعات ہوگی. ہاں ایک بہت بڑے بابائے اردو گزرے بابائے اردو کہا جاتا ہے ان کا لقب ہے عبدالحق. انہوں نے کہا کہ آدمی جو پڑھتا ہے مطالعہ جو کرتا ہے دو وجہ سے کرتا ہے. پڑھتا جو ہے وہ دو وجہ سے پڑھتا یا تو پڑھتا ہے شوق کی وجہ سے یا پڑھتا ہے ضرورت کی وجہ سے. بس ضرورت کیا امتحان آنے والا پیپر کرنے والے پڑھ لو بھیا اور جو ہے ایسی اور دوسری مجبوریاں ہو سکتی ہیں. اس وقت سب سے بڑی مجبوری لوگ بچوں کے سامنے بڑوں کے سامنے وہ یہ ہے کہ اس کی MBBS کی تیاری کرنی اور ہمارے لڑکے پڑھ لے ماشاءاللہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے محنت کر رہے ہیں کہ کیوں پڑھ لیں کہ مجبوری بن گئی ایک ضرورت ہے ان کے سامنے کہ ہاں انہیں یہ ہے پیپر دینا بڑے پیپر کی تیاری کرنی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے مطالعہ شوق کا. مطالعہ شوق کا کیا کوئی بھی نئی چیز سامنے آ گئی کوئی نئی کتاب کوئی نیا نوٹس سامنے آ گیا تو اب اندر سے طبیعت مچل رہی ہے کہ جب تک اس کو نہ پڑھ لوں تو اندر سے سکون نہیں ملے گا. یہ ہوتا ہے مطالعے کا شوق مطالعے کی بھوک جس کے بارے میں نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا اشارہ دیا کہ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے. ایک مال کا بھوکا ایک علم کا بھوکا. وہ یہ ہے علم کا بھوکا کہ کوئی بھی نئی چیز سامنے آئی بس دل کرا اسے پڑھ لوں مجھے تک نہ پڑھا سکون نہیں. لیکن ایک مطالعہ ہوتا ہے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ ایک مشن کے ساتھ پڑھنا. ہمارے اندر سے یہ والا مشن کے ساتھ پڑھنا ختم ہو رہا. ہم یہ چاہتے ہیں
وہ سارے کے سارے آئندہ کے لیے ذہنی طور پر ابھی سے تیار رہے کہ آئندہ جو ہوگا ہم اس کے اندر اس مرتبہ سے کہیں زیادہ ہم پوری تیاری کے ساتھ شریک ہوں گے. اور جو شریک نہیں ہو سکے، جنہوں نے فارم بھرا تھا مگر پیپر نہیں دیا، تو انہیں ایک لمحے کے لیے تو افسوس ہو کہ ہم کیوں نہ شامل ہوئے، ہم نے کیوں نہ مطالعہ کر لیا، اس بہانے ہی ہم نے کیوں نہ کتاب پڑھ لی. اور آئندہ آپ تو کہتے ہیں یہ غلطی ہو گئی، لیکن آئندہ تو ہم شروع سے ہی جب سے فارم بھریں گے، جب تک تیاری پیپر ہوگا، جب تک بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو ایک بار اور مشن کے تحت پڑھیں گے. جیسے جن بچوں نے، جن لڑکوں نے کتاب اب تک پڑھی تھی ہمارے رسول پاک، یہ نام ہے نا، ہمارے رسول پاک، وہ پڑھی تھی پیپر کی تیاری کے لیے. اب دوبارہ سے پڑھنا نبی کے عشق میں ڈوب کر تو مزہ آئے گا. اب تک پڑھی تھی جو ہے وہ اس نیت سے کہ ہمیں پیپر کی تیاری کرنی، لیکن اب ایک بار یہ سوچ کر کے پڑھنا کہ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اس میں میرے نبی کے بارے میں بیان کیا گیا. جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ قرآن پاک اٹھاتے اور اٹھا کر کے یوں کہتے ھذا کلام ربی، اور سینے سے لگاتے، ھذا کلام ربی، اور سینے سے لگاتے کہ یہ میرے پروردگار کا کلام ہے. میں ایک مرتبہ حضرت مولانا جو کل رہا ہوئے ہیں، حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ تابندہ اور خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ آئندہ بھی باہر ہی رکھے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے. حضرت کی خدمت میں تھا میں، تو ایک صاحب یہ سوال کر رہے کہ حضرت میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک پڑھنا جانتا ہوں، لیکن پڑھ نہیں پاتا. پورا مہینہ نہیں، پورا سال بھی جاتا، رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق ہوتی، اس کے علاوہ سال کے بیچ میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، کیا کروں؟ تو حضرت نے کیا نسخہ بتایا، سنیے سب کے لیے فائدہ مند ہے. حضرت نے نسخہ یہ بتایا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں، روزانہ بس اتنا کرنا ہے، قرآن وضو کرو، قرآن شریف اٹھاؤ اور اٹھا کر کے یوں کہو کہ یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے. 3 مرتبہ اس طرح کرو، بس قرآن رکھ دو، اتنا کر دو. اس کے بعد 1 مہینے کے بعد میرے پاس آئی، تو اس کے بعد کے کارگزاری ہے مفتی تسلیم صاحب نگلا گاؤں ہے وہیں پڑت کے پاس. تو مفتی تسلیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو آئے تھے صاحب، تو ان کی کارگزاری یہ ہے کہ وہ اس وقت تک روزانہ 12 پڑھنے کا معمول بنا چکے تھے. ایک ہفتے تک انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے پروردگار کا کلام. تو اب تک جو جنہوں نے کتاب پڑھی تھی ہمارے رسول پاک، یہ سوچ کر کہ مجھے پیپر دینا ہے، ان سے گزارش ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ ایک بار یہ سوچ کر کریں کہ اس کتاب میں میرے رسول کی زندگی، اس کتاب میں میرے رسول کے بارے میں. اب جو پڑھیں گے آپ اس نظریے کے تحت، اور اس نظریے کے تحت کہ اس سے مجھے اپنی زندگی میں سبق لینا، اس میں جو پڑھوں گا مجھے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ اب کتاب کے پڑھنے میں ایک الگ حلاوت، ایک الگ لذت محسوس ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بہانے سے جو ہے پڑھنے کا شوق پیدا ہو، مطالعے کا شوق پیدا ہو. اور آج کی جو ہے اس مجلس کا ایک مقصد بڑا وہ بھی یہی ہے کہ یہاں جو کچھ آپ کے سامنے بچوں کو انعامات دیے جائیں تو سب کے اندر عمومی شوق، عمومی ذوق بھی پیدا ہو، ان کو رغبت ہو. اور اسی سے جو ریلیٹڈ حضرت ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی مشرف مصطفیٰ صاحب، جو حسن پور میں نوجوان نسل اور اس نئی چھوٹی نسل پر ایک وسیع پیمانے پر ہمہ جہت خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کی تربیت کی خدمت، ان کی اصلاح، ان کا تزکیہ، اور ان کے اندر قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق، اور ان کو سیرت طیبہ سے واقفیت کرانے کا ایک بڑا اہتمام. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی جو ہے ان کو دینیات، منظم مکتب اور دیگر جو ہے پہلو سے
بچوں کے اندر تربیت ہو اور بچوں کا جو ہے بچوں کی اصلاح ہو، اس اعتبار سے ایک بڑے پیمانے پر ہمارے حضرت مفتی صاحب جو ہے حسن پور میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کبھی ان کے ہاں قرآن پاک کا مسابقہ ہو رہا ہے، قرآن پاک کا مسابقہ کہ اچھے سے اچھے قرآن پاک کی تلاوت کا بچوں میں شوق پیدا ہو۔ وہ جو ایک روایت ہمارے سماج میں چلی ہوئی ہے کہ ماں باپ قرآن کو اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ رشتے والے آئیں گے لڑکی کو دیکھنے کے لیے تو ہم یہ کہہ سکیں ہماری بچی قرآن پڑھے گی، اور وہ کیسا پڑھی گی کیسا نہیں، ماں باپ نے کبھی اس کو سمجھنے کی غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کری۔ تو یہ سماج میں پھیلی ہوئی یہ راوی اور یہ غلط فہمی یہ دور ہو اور قرآن پاک اچھے سے اچھا پڑھنے کا، کما حق ہو پڑھنے کا جو ہے وہ شوق پیدا ہو جائے، ایک عام ماحول بن جائے۔ اس کے لیے کبھی حضرت مفتی صاحب کے یہاں حسن پور میں قرآن کے مسابقے ہو رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ بچے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف ہوں، جیسے کہ ہم نے یہ کرایا تھا، تو کبھی سیرت کوئی پروگرام ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ محنت ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب انشاءاللہ ابھی آپ کے روبرو ہوں گے اور وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو آج باتیں آئیں حضرت مفتی صاحب کی زبانی، وہ باتیں ہوائی نہیں ہوں گی بلکہ وہ باتیں آپ کے لیے ایک پیغام ہوں گی، پیغام عمل، وہ آپ کے لیے ایک پیغام ہوگا عمل کرنے کا۔ آپ کو ایک کام بتایا جائے گا کہ ہاں آپ کو گھر میں ایسا رہنا ہے۔ اب سے 5 سال پہلے اور اب سے 10 سال پہلے کی طرح سے گھروں میں رہنے کا اور جینے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب زندگی بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، صورتحال بہت زیادہ روز بروز نہیں بلکہ لمحہ بلمحہ چینج ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب وقت ہے ہوش کے ناخن لینے کا، اب وقت ہے اپنے آپ کو جو ہے شعور کی میں لانے کا، اپنی سمجھ کو بیدار کرنے کا۔ اب وقت ہے اپنی ذمہ داری کو، احساس کو دوبارہ کرنے کا۔ اب وقت ہے کچھ کر گزرنے کا، اب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ گھروں میں بھی اگر ہم رہیں تو کن فکروں کے ساتھ، کبھی بازار میں نکلنا ہو تو کن فکروں کے ساتھ، اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اگر ہمیں اسکول بھی بھیجنا ہے تو کس انداز سے، کس طریقے سے، اور روزانہ اگر ہمیں اپنے گھروں میں اپنی مستورات میں، اور اگر ہمیں اپنی بہنوں سے، اگر ہمیں اپنی بیٹیوں سے، یہاں تک کہ ہمیں اپنی بیویوں سے اگر بات کرنی ہے سماجی اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، تو کیا بات ان کے سامنے کرنی ہے، ان کی کیا ذہن سازی کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ تو آپ کے لیے آج جو ہے وہ اپنی باتیں میں مستورہ سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اب سے لے کر پروگرام کے ختم تک آپ جو ہے درمیان میں نہ بات کریں، براہ کرم نہ موبائل چلائیں، براہ کرم آپ جو ہے نہ اڑ کر کے جائیں، بلکہ جب تک دعا ہو آپ یہاں جم کر بیٹھیں اور جو ہے پہلے آپ کے سامنے تو آپ جو ہے جم کر بیٹھیں اور اس کے بعد جو ہے جب تک